لوگوں نے جنہوں نے واقعی میں تفکر کیا ہوا ہے اور وہ غیر مسلم بھی ہوں، وہ قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو ان کو کیوں اتنے بڑے بڑے خزانے مل جاتے ہیں جو مسلمان کو نہیں ملتے؟ میں وہ خالی وہ بیسس دینے کی بات کر رہا ہوں اس وقت، ابھی تو کرتا ہوں میں تفصیل انشاءاللہ اگلے سیشن میں، چھوڑتا نہیں ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے قرآن پاک کے اندر کہ اگر تم دیکھ لیتے تو تم خوف سے الٹے پیر بھاگ جاتے۔ سوئے ہوئے بندے کو دیکھ کے کیسے الٹے ہوئے پیر بھاگتے؟ کیا ہو رہا تھا ادھر؟ یہ کیوں نہیں بتا رہے ہمیں آپ؟ کر لیں گوگل، میں نے تو نہیں لکھے ہوئے سارے کے سارے، گوروں کے سائنسدانوں نے لکھے ہوئے، گوروں کے جو آرٹیکل ہیں سارے کے سارے، جو تھیورائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس ہرٹز کے نیچے بلیک ہول کریٹ کر سکتے ہیں ہم۔ میں کوشچن پڑھ لیتا ہوں ساحل بھائی، ایسا کون سا اسلامک میسج رہ گیا ہے جو ابھی تک مسلمانوں نے نہیں پہنچا ہے؟ ابھی تک مسلمانوں تک نہیں پہنچا ہے۔ اپنے ضروری کام کاج چھوڑ کر ہر روز 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد بھاگتے ہیں، روزمرہ کی ہر معاملات چاہے وہ حلال فوڈ ہو یا زندگی کے معاملات سب اسلامی طریقے کے مطابق ہی نپٹائے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسا کون سا میسج ہے جو نبی اسلام کا جس طریقے سے علی بن ابی طالب کو سمجھ آیا تھا جو مسلمان آج کل کے بندے کو سمجھ آیا ہے؟ میرا تو الٹا کنٹینشن ہے کہ کوئی بھی ایسا فلسفہ نہیں ہے، نہ سائیکالوجی ہماری صحابہ والی۔ اگر ہمیں اسلام سمجھ آیا تھا تو ہماری سائیکالوجی بھی صحابہ والی ہوتی ہے۔ آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں، خود پڑھیں تاکہ آپ کو خود پتہ چلے کہ کس کس خطے سے لوگ صرف کوشچن آنسر سیشن کے لیے علی بن ابی طالب کے پاس آتے تھے، کتنے کتنے مہینوں کے ٹریول کے بعد۔ مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آپ بتائیں کون سا مسلمان ہے ایسا جو کہ اس فلسفی کو پکڑ سکا ہے؟ وہ والے سوالوں کے جواب، وہ والے سوال سوچ رہا ہے، چھوڑیں جواب کو۔ میں چاہ رہا ہوں ہمارے بچے والے سوال سوچے، جواب بھی ڈھونڈ لیں گے ہم انشاءاللہ، فکر نہیں کریں، سارے سوالوں کے جواب ہر ایک کو تو نہیں آتے، ڈھونڈ لیں گے، کتنے سارے اکٹھے ہوئے ہیں لوگ۔ Nobody claims to know everything. We're going to get everyone who's going to create the perfect, construct the perfect answer. حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، یہ حدود ہے ہماری، یہ یاد رکھیے گا۔ اس جگہ پہ اسلام کو کس لینس سے اسلام کو، قرآن کو دیکھنا ہے، وہ لینس ہی اٹھا کے رکھی ہوئی ہم نے۔ ہم ایک مولوی لینس سے قرآن پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جتنے بھی لوگوں نے جنہوں نے واقعی میں تفکر کیا ہوا ہے اور وہ غیر مسلم بھی ہوں، وہ قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو ان کو کیوں اتنے بڑے بڑے خزانے مل جاتے ہیں جو مسلمان کو نہیں ملتے؟ ایک بھی میسج ہم نے ایسا نہیں دیا دنیا کو جو قرآن پاک کے تھرو اس بندے کی اس علم کو امپروو کر سکے، کہ جو واقعی وہ اچھی نیت سے، میں آپ کو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، زیادہ تر سائنٹسٹ بھی اللہ کو ہی ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کا عرفان ہی چاہ رہے ہو، کائنات کے مطلب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ کائنات پہ ایک لمحے کا غور نبی اسلام نے کہا عابد کی 70 سال کی عبادت سے زیادہ درجہ رکھتا ہے اس کا۔ کائنات پہ غور ہی نہیں کر رہے ہم لوگ اس سسٹم کو نہیں سمجھ رہے کہ جس سسٹم پہ پوری کی پوری اس کوڑے کو ٹھہرایا ہوا اللہ تعالیٰ نے۔ میں کیوں بار بار فزکس میں آ جاتا ہوں؟ میں آپ کو جسم کے اندر ہی چلے جائیں۔ وائی آر مسلمز ناٹ دا فرسٹ پروگرس ان دا میڈیکل سائنس انڈسٹری؟ وائی آر وی ناٹ؟ ہمیں جس طریقے سے تیل کا پتہ ہونا چاہیے، جس طریقے سے ایلیمنٹس کا پتہ ہونا چاہیے جو باڈی کے اندر ہم روز کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی غیر مسلم کو سینس نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس نبی علیہ السلام کے اندر سارا کچھ ہے۔ ہم اس مالیکیول کو سپلٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم اس ایٹم کو سپلٹ نہیں کر رہے ہیں جس ایٹم آف نالج کی بات کر رہا ہوں۔ ہم بیٹھے بھی تک ترازو ٹھیک کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں ٹھیک کر سکے اپنا۔ آپ نماز کہہ رہے ہیں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ایک بھی مسلمان ایک بھی نماز نہیں پڑھتا جس طریقے سے کوئی ایک سا صحابی روز پڑھ گیا تھا نماز۔ نبی السلام نے کہا نماز مومن کی معراج ہے۔ کس کو معراج ہوئی آج تک؟ کیا جرنی ہے معراج کی؟ سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ نماز کا ٹاپک چھیڑوں گا تو کہانی کہیں اور چلی جائے گی، جس طریقے سے نماز کو دیکھنے کا حق ہے۔ یہ ہمیں یہ جو ہے نا، یہ پلاسٹک کے اسلام سے نکلنا پڑے گا، اوریجنل آرگینک اسلام میں جانا پڑے گا، اور وہ قرآن کی اس ڈیپتھ کے اندر پڑا ہوا ہے کہ جس ڈیپتھ میں اللہ کی قسم غیر مسلم بھی ترس رہ جانے کے لیے، وہ قرآن کا نام نہیں لگائیں، وہ اس نالج کی ڈیپتھ میں ترس رہ جانے کے لیے ابھی تک بیٹھے ہوئے، وہ ابھی تک کہ وہ پیرلل یونیورس ہے، کوئی ملٹی ورس ہے۔ میں بتا دیتا ہوں نا، قرآن پاک نے بیسس بتا دی ہے اس کی، 12 آیتوں کی جو ضرورت ہے 11 آیتوں کی۔ آپ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے آسمان بنائے ہیں اسی طریقے سے ہر آسمان میں زمین سیٹ کی ہوئی ہے میں نے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں 7 آسمان ہیں 7 زمینیں، اور آگے کیا کہہ رہے تعالیٰ، اور ہر اس زمین کے اوپر اسی طریقے سے اللہ کا امر اتر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے ادھر بھی وہی آ رہی ہے، ادھر بھی مخلوقات ہیں اسی طریقے سے زندہ ہیں جو وہی بلیف کے سسٹم کے اوپر وہی عقل لڑا رہی ہے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں یہ قرآن اگر اس یورپین گورے پہ نازل ہوا ہوتا میں پہنچ چکے ہوتے سب جگہوں تک۔ میں وہ خالی وہ بیسس دینے کی بات کر رہا ہوں اس وقت، ابھی تو کرتا ہوں میں تفصیل انشاءاللہ اگلے سیشن میں، چھوڑتا نہیں ہوں میں۔ نماز مومن کی معراج کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے قرآن پاک کے تھرو، نبی اسلام نے بتا دیا نماز مومن کی معراج کیسے ہے۔ فکر نہیں کریں، ہو جائے گی انشاءاللہ، ہمارے بچے بتائیں گے نمازیں کیسے مومن کی معراج بنتی۔ جب دیکھو آپ نے نوٹس نہیں ہوگا، مسلمان جب بھی اپنے پروفیسر کے پاس جاتا ہے، چاہے وہ داڑھی والا ہو یا نہ ہو، میں جان کے بولنے کا لفظ نہیں بول رہا ہوں، تو جب بھی کہیں نماز مومن کی معراج ہے، ہاں وہ ایک محاورہ ہے۔ اچھا اصحاب کہف کے ساتھ ہوا، اب محاورہ ہے،
ذوالقرنین کے ساتھ واقعہ محاورہ ہے، حضرت سلیمان کا جو کس محاورے میں استعمال ہوئے. اچھا جی، یہ محاورے میں استعمال ہوئی. اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول رہے ہیں، یہ لٹریچر کی زبان ہے، شاعری ہو رہی ہے. آج سورج جو ہے وہ کالی مٹی میں جا کے غروب ہو رہا ہے، نہیں وہ کالے پانی میں. اچھا وہ محاورہ ہے، اللہ تعالیٰ نے محاورہ بتایا. صاف صاف بتاؤ، آپ کو اس کا لٹرل مطلب نہیں سمجھ آ رہا. یہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ محاورے اور شاعری کرے نعوذ باللہ، تمہارا یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ لٹرلی ہر بابا بیٹھا ہوا وہی بول رہا ہے محاورے میں بات ہوئی ہے. صحابہ حدیثوں کی حدیثیں رقم کروا رہے ہیں، نہیں وہ حدیثیں ساری کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں. جو لٹرل مطلب بتاتی ہیں ساری حدیثیں ضعیف ہیں. یہ اس مسلمانوں کا ڈاگما ہے جو ہمیں کھا رہا ہے. خود روکا ہوا ہے اپنے بچوں کو ہم نے کہ تو جب بھی جو بات سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ نے محاورہ بولا ہوتا ہے بس. اصحاب کہف سوئے تھے، محاورہ تھا. انہوں نے اللہ کی قسم اس کو بھی محاورہ بنا دینا تھا. اگر اصحاب کہف کی ڈائریکٹ ڈائلاگ اللہ تعالیٰ قرآن پاک نہ بتاتے کہ کتنی دیر سوئے ہو. اللہ تعالیٰ بتا رہے قرآن پاک کے اندر کہ اگر تم دیکھ لیتے تو تم خوف سے الٹے پیر بھاگ جاتے. سوئے ہوئے بندے کو دیکھ کے کیسے الٹے ہوئے پیر بھاگتے؟ کیا ہو رہا تھا ادھر؟ یہ کیوں نہیں بتا رہے ہمیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا ہو رہا تھا ادھر. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ساؤنڈ استعمال کرا بتایا، اور نہ بتاتے اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا؟ میں ابھی بیٹھا ہوا تھا، دورنی کراچی بھی تھا، اور میں نے سورہ کاف کے اوپر الزامات سہ رہا تھا. میں اور سن لیں پھر میں کیوں کہہ رہا ہوں بچوں کو تیار کر لیں نہیں تو ہو جائیں گے اس جیسے ہی. میں نے کہا جب وہ ضربنا علی آذانہم کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کانوں کے اوپر چوٹ لگائی، تو مولوی صاحب نے کیا کہا، اور آپ کے فیورٹ ترین ہے، آپ سب جانتے ہیں ان کو، کہ نہیں ان کو کان میں تھپڑ مارا تھا اللہ نے. سوچے کیا یہ کیوں نہ لوگ ریپلسیو ہوں. پھر وہ 8 سے اصحاب کہف یا 11 تھے یا 111 تھے، اس سے فرق نہیں پڑتا. اللہ کو پتا، اللہ نے کہا تمہیں نہیں پتا کتنے تھے، چلو جتنے بھی 8 تھے، 4 تھے، 6 تھے، 1 سے تو زیادہ ہی تھے، 2 سے بھی زیادہ تھے جو سیگا لگا ہوا عربی کا. تو کیا ایک فرشتے نے آ کے سب فرشتے کھڑے ہو گئے نعوذ باللہ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں، اور ٹائم کیا کہ سب کو اکٹھا انہوں نے تھپڑ مارنا ہے. آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ساؤنڈ کی آیت بتائی ہوئی ہے، کیونکہ کانوں کے اندر کو چوٹ لگانی ہے. ابھی وہ ساؤنڈ ویو کے تھرو ان کے ساتھ جو بھی ہونا ہے ابھی جو ہوا ہے، اور تفصیل میں نہیں میں جا رہا ہوں، 15 گھنٹے کی تفصیل کر چکا ہوں کہ کیا ہوا ہے. کان کا اسٹرکچر کھول کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب بتا نہیں دیا کہ کان کے اندر کیا کس قسم کا پورا ایک چھوٹا سا ورم ہول بن رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں ورم ہول ہے، میں خالی آپ کو بتا رہا ہوں وہی والی یہ تو کیا اللہ تعالیٰ کی کس طریقے سے کان کی فنکشننگ ہوتی ہے. کر لیں گوگل، میں نے تو نہیں لکھے ہوئے سارے کے سارے، گوروں کے سائنسدانوں نے لکھے ہوئے گوروں کے جو آرٹیکلس ہیں سارے کے ساتھ جو تھیورائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس ہرٹز کے نیچے بلیک ہول کریٹ کر سکتے ہیں ہم. میں نے لکھی ہوئی ہے، وہ ساحل الدین کنسپریسی تھیورسٹ ہے، وہ پہنچ رہے ہیں. ہماری کتاب کہہ رہی ہے تم پہنچو، نہیں وہ پہنچیں گے، وہ بغیر کتاب کے پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کتاب رکھ کے بھی نہیں پہنچ رہے. یہ والا میسج ہے بیٹا جو آگے مسلمان آگے نہیں پہنچا رہے، اور یہ والا میسج نہیں ہے، یہ تو قطرہ بھی نہیں ہے اس میسج کا جو میں چاروں پہنچائے. میں تو بھی انشاءاللہ 10,000 بندوں کی جو نفری ہے وہ 10 لاکھ تک لے کے جانا ہے، جو قرآن کے اوپر ریسرچ کر کے روز ہمیں بتائیں گے کہ یہ لیں جی یہ نکال کے لائیں ہم قرآن پاک سے، یہ میرا بیٹا نکال کے لائے قرآن پاک سے، یہ والا سوال قرآن پاک سے، یہ والی نشانی قرآن پاک سے نکال کے لائے. قرآن پاک ایک واحد کتاب ہے جس کے اندر وہ جان ہے کہ جب ایک دہرائی کے دوسری دہرائی میں جاتے ہیں تو اور سے اور مطلب بھی کھل جاتے ہیں ہمارے اوپر، تیسری میں جاتے ہیں اور مطلب کھل جاتے ہیں. ایسی کوئی کتاب نکال سکتا ہے کوئی انسان؟ جتنا مرضی بڑا اسکالر ہو دوبارہ دہرائی کرتا ہے اور مطلب نکال لیتا ہے، اور سے اور مطلب، نئے سے نیا نہیں، اور گہرا چلا جاتا ہے. دنیا کائنات میں ایسے کنورٹ ہو جاتی. یہ والی کتاب ہم نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اور ہم بیٹھے ہوئے کہ بس 8 سال کا تھا قرآن ختم کر لیا تھا میں نے، میرے بیٹوں نے 4 سال میں قرآن ختم کر لیا، قرآن ہی ختم کر لیا نعوذ باللہ، کیونکہ اس کے بعد اس نے اب ساری میں قرآن نہیں کھولنا، اس نے ختم کر لیا. سو ایسی جنریشن نے پھر ریپلس کروانا ہے نا پوری دنیا کو. سو دس از اے پرابلم یو مائی کڈز اینڈ یور کڈز آر گونا ہیو ٹو سالو. ان کو پتا ہو ماں باپ کا لائف سٹائل ہے، یہ آگے میسنجر سارے میسج پہنچانے والے ہیں، یہ سارے کے سارے پیغام رساں ایجنسیاں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے آگے پہنچاتی ہیں، دنیا کے ایک بندے کا ذمہ لے کے بیٹھے ہوئے. ایسے ماں باپوں کے بچے 10 گنا زیادہ کمپٹنٹ بنتے ہیں، 10 گنا زیادہ بڑے مسلمان بنیں گے. اور اگر وہ 1,00,000 گنا بڑے مسلمان ہی بن گئے نا تو صحابی کے درجے پہ نہیں پہنچنا. تو دیکھیں صحابہ کس لیول تک یا کس اینگل سے میسج آ کے پہنچا رہے تھے.